مسئلہ خمس کا، خمس کے بارے میں آپ مومنین بھی کہہ رہے تھے کہ خمس کا خلاصہ بیان کریں۔ خمس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سارا سال مال کمائیں، جس حلال ذریعے سے کما سکتے ہیں کمائیں، دن رات کمائیں، آپ کو اجازت ہے، اور سارا سال جو کماتے رہے ہو اس کو سارا سال اپنی ضروریات پہ خرچ کرو، کوئی منع نہیں ہے، اپنی ضروریات پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے مہمانوں پہ، اللہ کے راستے میں مساجد ہو گئی، مدارس ہو گئے، صدقہ و خیرات تو کرو، اپنی ضروریات پہ جتنا خرچ کرنا ہے کرو۔ اب سارا سال مال کمایا، سارا سال اپنی ضروریات پہ لگایا، جب سال مکمل ہو تو اس وقت بس رک جاؤ، ایک کاغذ اٹھاؤ، اس کاغذ پر لکھو کہ میرے پاس اب کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، جیب میں کتنے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، اسی طرح لوگوں نے میرے کتنے دینے ہیں، وہ سارے ایک کاغذ پر اپنے پاس لکھ لیے۔ اس کاغذ کا نام ہے بچت لسٹ۔ یہ بچت لسٹ جو ہے بن گئی ہے، آپ نے سارے پیسے لکھ رہے ہیں۔ پھر ہم آپ کو کہیں گے گھر میں وہ سامان، کھانے پینے کا، استعمال کا وہ سامان جو استعمال کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے کھانے پینے کا ہے یا کھانے پینے کے علاوہ، مثلا پٹرول ہے، ڈیزل ہے، استعمال کرنے سے ختم ہو جاتا ہے نا، کھانے پینے کا آٹا، گندم، چینی، گھی، یہ کھانے پینے سے، یہ استعمال سے ختم ہوتا ہے، تو وہ سامان گھر کا جو استعمال سے ختم ہوتا ہے ان کے ریٹ لگاؤ، ابھی جو موجودہ ریٹ ہیں وہ لگاؤ، اور وہ بھی بچت لسٹ میں لکھ لو، جو سامان پڑا ہوا ہے گھر میں اس کے ریٹ لگا کر وہ بھی بچت لسٹ میں لکھ لو۔ یہ بھی بچت لسٹ میں لکھ لیا۔ گھر میں کوئی ایسی چیز جو استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی لیکن سارا سال آپ نے استعمال ہی نہیں کیا ہے، لی ہے، خریدی ہے، لیکن آپ کی ضرورت کی نہیں تھی، سارا سال استعمال نہیں ہوئی ہے، ضرورت میں استعمال نہیں ہوئی ہے، میں پھر کہوں ضرورت میں استعمال نہیں ہوئی ہے، اس چیز کی اب کیا قیمت ہے، وہ قیمت معلوم کرو اور اس کو بھی بچت لسٹ میں لکھ دو۔ تو یہ ایک بچت لسٹ آپ کے پاس بن گئی ہے۔ اب ہم آپ کو کہیں گے ایک اور کاغذ اٹھاؤ، دیکھو آپ کو شریعت ایک سہولت دینا چاہتی ہے، ایک اور کاغذ اٹھاؤ، اس کاغذ پر اپنے قرضے لکھو، دکان والے کا کتنا دینا ہے، میڈیکل سٹور والے کا دینا ہے، بچوں کی سکول کی فیس جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے وہ دینے ہیں، بجلی کا بل آیا ہوا ہے وہ دینا ہے مثلا، وغیرہ وغیرہ، کسی اور انسان سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ لکھ لو، اپنی ضرورت میں جو استعمال ہوا ہے، یہ سارے ایک لسٹ بنائیں گے، اس لسٹ کا نام ہے قرضہ جات کی لسٹ، قرضہ لسٹ۔ اب جتنے قرضے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل کرو، فرض کرو قرضے آپ کے ہوئے ہیں 40,000، بچت لسٹ میں جو ہم نے بچتیں لکھی تھیں وہ ٹوٹل کرو، فرض کرو وہ جب ہم نے ٹوٹل کی تو وہ ہوا ہے 90,000۔ ہم اب آپ کو کہیں گے 40,000 آپ پہ قرض ہے، 90,000 آپ کی بچت ہے، اس 90,000 میں سے اپنا 40,000 قرضے والا منفی کر لو، یہ منفی کیا تو پیچھے کتنا بچا، 50,000۔ اس 50,000 کو ہم کہتے ہیں خالص بچت، اس کا کیا نام ہے، خالص بچت۔ اس خالص بچت پر 5واں حصہ خمس واجب ہے۔ اب سارا سال کمایا کھایا، پھر جو بچت ہوئی اس سے قرضے بھی نکال لیے، پھر جو خالص بچت ہے اس میں بھی 5واں حصہ علیحدہ کرنا ہے، 4 حصے پھر بھی آپ کے ہیں، 5واں حصہ علیحدہ کیا، 50,000 میں سے 5واں حصہ کتنا بنا، 10,000، 40,000 آپ کا، 5واں حصہ 10,000 وہ خمس بنا ہے۔ اس 40,000 پہ پھر کبھی بھی خمس نہیں آئے گا۔ اب آپ نئے سال میں جب داخل ہوئے ہیں تو کتنا مخمس مال لے کر جا رہے ہیں، 40,000، اس کا خمس نکلا ہوا ہے، 40,000 پاک صاف مخمس مال آپ لے کر نئے سال میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر نئے سال میں وہ 40,000 بھی استعمال ہوا اور پیسہ آتا رہا، تنخواہ آتی رہی، یا دکاندار ہے یا جو بھی ذریعہ آمدنی ہے، پیسے آتے رہے، استعمال ہوتے رہے۔ جب دوسرے سال کی آخر آئے گی پھر اسی طرح آپ نے ایک کاغذ پہ بچت لسٹ بنانی ہے، ایک کاغذ پہ قرضہ لسٹ بنانی ہے۔ بچت لسٹ جب آپ نے بنائی اسی طرح جیسے پچھلے سال بنائی تھی تو وہ ہوئی ہے، فرض کرو اب آپ کو بچت ہوئی ہے 2 لاکھ، اور ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ بیٹیاں جو بیوہ بیٹھی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بیوہ بیٹیوں کے یتیم بچے، بیمار سیاد، فقراء، غرباء، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے۔ کسی خاتون کی اولاد اتنی قتل نہیں ہوئی ہے
جتنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد کو قتل کیا گیا ہے. شہداء اگر گنے جائیں نا، سب سے زیادہ شہداء جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، سب سے زیادہ. کسی کی بیٹیاں اسلام میں قید نہیں ہوئی ہیں، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس کی بیٹیاں قید کر کے کوفہ اور شام. سادات پہ صدقہ حرام، وہ جو تھوڑی مقدار صدقہ ہوتا ہے جو دفع بلا کے لیے دیا جاتا ہے بھیک مانگنے والوں کو، یہ والا احتیاط واجب بنا پر یہ ان پہ حرام ہے. جناب زہرا کی اولاد پہ امت کا زکوٰۃ حرام، غیر سید کا فطرہ حرام، یہ سب کچھ ممنوع ہے. تو اللہ نے خمس رکھا ہے، رب العالمین نے خمس رکھا ہے. اب یہ خمس جو آپ نے نکالا وہ اپنی مثال کی طرح واپس آئیں. 10,000 خمس نکالا تھا، نئے سال میں آپ داخل ہوئے تھے، سارا سال کمایا کھایا، پھر بچہ لسٹ بنائی تو وہ بچہ لسٹ میں بنائے 2 لاکھ. یہ برکت ہوتی ہے، بی بی کی دعاؤں کی وجہ سے یہ برکت ہوتی ہے. جس کا بھی آپ حساب کریں گے نا اس کو یہ برکت وہ محسوس کرے گا. 2 لاکھ بچت ہے. قرضے کتنے ہیں جی؟ فرض کرو 50,000 قرضہ ہے، تو یہ یا فرض کرو 60,000 قرضہ ہے، وہ قرضہ لسٹ بنے 60,000 قرض ہو گیا، 2 لاکھ بچت ہے. ہم کہیں گے وہ جو پچھلے سال والا مخمس مال آپ لے کر داخل ہوئے تھے وہ کتنا تھا؟ 40,000. تو 40 وہ بھی منفی کر لو 2 سے، اپنا 40 برابر کر لو. جو قرضے ہیں 60,000 وہ بھی 2 لاکھ سے منفی کر لو. 60,000 اور 40 یہ منفی کیا تو پیچھے کتنا بچ گیا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ کا خمس دو، 1 لاکھ کا خمس بن جائے گا 20,000. 80,000 پھر آپ کا. تو تیسرے سال میں جب داخل ہوں گے آپ تو 80,000 یہ، 40,000 پچھلے سال والا. آپ مخمس مال کتنا لے کر جا رہے ہیں؟ 1,20,000. پھر تیسرے سال کے آخر میں اپنا مخمس جو ہوگا وہ علیحدہ کر لیجئے گا، قرضے بھی نکال لیجئے گا، جو بچے گا پھر اس کا خمس دیں گے اور اس طرح آگے چلتے جائیں گے. اچھا، یہ جو خمس ہے اس کے پھر 2 حصے کیے جاتے ہیں. فرض کرو 10,000 خمس نکلا، اس کے 2 حصے کرو، 5,000 سام امام بن جائے گا اور 5,000 سام سادات بن جائے گا. سام سادات جو ہے وہ غریب سادات، بیوگان، یتیم، مسکین، فقراء، ایسے سادات کو دیں گے. ان کی کچھ شرائط ہیں وہ کسی وقت تفصیل سے بیان کریں گے. اور سام امام جو ہے وہ جو وقت کا مرجع اعلیٰ ہے احتیاط واجب کی بنا پر، ان کی اجازت سے وہ خرچ کیا جائے گا. ابھی مثلا سید سستانی دامہ ذلو جہاں اجازت دیتے ہیں ہم سام امام مومنین کا لے کر وہیں خرچ کرتے ہیں. کچھ مقدار ان کے ہاں ان کے دفتر میں پہنچانی ہوتی ہے، کچھ مقدار پھر جہاں اجازت دیتے ہیں ہم وہیں خرچ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے خمس نکالنے کا. یہ ہے ہم نے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے. ہر سال کا آپ حساب اسی طرح کریں گے. اگر ایک بندہ کو ہو گئے ہیں مثلا 20 سال ہو گئے ہیں مال کماتے ہوئے لیکن خمس نہیں نکالا، کسی کو 25 سال ہو گئے ہیں، جاب ہے اس کی، ہر مہینے تنخواہ آ رہی ہے، خمس کبھی نہیں نکالا. کوئی دکاندار ہے اس کو 40 سال ہو گیا ہے، خمس کبھی نہیں نکالا، تو ان کا خمس کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو ان کا خمس وہی بندہ نکالے جو خمس کے سارے مسائل جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کب چیز کی قیمت خرید کا حساب کیا جاتا ہے، کب موجودہ قیمت کا حساب کیا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جب یہ شک ہوگا کہ میری بچت ہے یا نہیں ہے تو بھی کیا کریں گے، جب یہ شک ہوگا کہ بچت تو تھی کتنی تھی تو کیا کریں گے. اس کو پتہ ہو کہ مصالحات کس طرح کی جاتی ہے، مداورات کس طرح کی جاتی ہے. تو ایک خمس کے احکام کو جاننے والا بندہ ہی 20 سال کا، 30 سال کا، پچھلی زندگی کا حساب کر کے دے سکتا ہے. یہ ہم نے جو آپ کو سمجھایا ہے یہ ہے کہ جو پچھلی زندگی کا حساب نہیں کر رہا ہے، موجودہ کا خمس نکالتا جا رہا ہے، اس کا بتایا ہے. ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے تاریخ معلوم ہو. اپنی مرضی نہیں ہے تاریخ رکھنے میں کہ جو تاریخ خمس کے حساب کی رکھ دی، ایسے نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا نا سال مکمل ہو تو خمس نکالو، وہ کون سی تاریخ پہ سال مکمل ہوتا ہے؟ اپنی مرضی ہے؟ کہا نہیں. جس تاریخ پہ آپ مال کمانا شروع ہوئے تھے، ایک بندے کی نوکری لگتی ہے، جاب لگتی ہے، تو وہ تاریخ
اس کی ہر سال خمس کی تاریخ وہی ہوگی۔ ایک بندہ ہے، اس نے دکان کھولی، اس سے پہلے کوئی ماں باپ پر بوجھ تھا، پھر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، یہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے وہی تاریخ ہمیشہ اس کی خمس کی تاریخ ہوگی۔ یاد رہے گی یہ والی بات؟ تو تاریخ اپنی مرضی سے معینہ نہیں کرنی، جس تاریخ پہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا، جاب لگی تھی، دکان کھولی تھی، اور کوئی زراعت وغیرہ کوئی کام شروع کیا تھا، جس تاریخ سے شروع ہوا تھا وہی ہر سال اس کے خمس نکالنے کی اور حساب کرنے کی تاریخ ہوگی۔ یہی عیسوی حساب سے چل سکتے ہیں، عیسوی حساب سے بھی آپ چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مخمس مال سے اگر کوئی چیز خریدی ہے، سوال یہ ہے تو کیا اگلے سال اس کا حساب کرے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ چیز جو خریدی ہے وہ مال تجارت ہے، دکان کا مال ہے، تو اگلے سال جو اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے اور بیچنا بھی ممکن ہے تو اس بڑھی ہوئی قیمت کا حساب کرے گا، اس کو خمس کی بچت میں لکھے گا۔ اگر مال تجارت نہیں ہے تو اس کو بیچا بھی نہیں ہے اور وہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کا قیمت بڑھ بھی جائے تو اس کا حساب کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ مخمس مال سے خریدی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو خمس کی بچت لسٹ میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔